حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو بتاؤں کہ سب سے بڑھ کر دو بدبخت انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم سمود کا سرخ رنگ والا وہ بدبخت جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دوسرا وہ بدبخت انسان جو اے علی تمہارے یہاں پر تلوار مارے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 586 احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ علی کے سینے کو علم، عقل و دانائی، حکمت اور نور سے بھر دے۔ ناظرین، یہ واقعہ جمعہ کے دن کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرما تھے اور وہیں سے ہی فجر کی نماز کے لیے مسجد کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابن ملجم پہلے سے ہی آپ کی طاق میں کوفہ مسجد میں موجود تھا۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے جو اپنے خنجر ساتھ لائے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت شروع کرائی اور نماز میں مشغول ہو گئے تو اس ملعون ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار کے وار سے زخمی کر دیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ابن ملجم اس دوران مسجد سے فرار ہو گیا، مگر راستے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھاگتے ہوئے پکڑ لیا اور ایک درخت سے باندھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن تک شدید زخمی رہے اور پھر جام شہادت نوش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 3 دن بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ملجم کو اسی تلوار سے جہنم واصل کیا جس سے اس بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انور کے بارے میں مورخین کے مختلف نظریے ہیں۔ ایک قول کے مطابق خارجیوں کی طرف سے قبر مبارک کی بے حرمتی کے پیش نظر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپ کر دفن کیا گیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے ایک قبرستان میں دفن کیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو مخفی رکھا گیا تاکہ خارجی اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور فرمائیں۔